چلو سیکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہیں اپنے بہت ہی پیارے پروگرام میں۔ پروگرام کا نام ہے قرآن ٹائم۔ پروگرام شروع ہو چکا ہے اور قرآن ٹائم پروگرام میں ہم قرآن پاک کی معلومات حاصل کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں انہیں آسان کر کے بچوں کو سمجھایا جاتا ہے، قرآنی واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے۔ قرآن پاک نے جو ہمیں میسیجز دیے ہیں وہ بھی بیان کیے جاتے ہیں۔ میسیجز تو یقیناً بڑوں کے لیے بھی ہیں، بچوں کے لیے بھی ہیں، بزرگوں کے لیے بھی ہیں، خواتین کے لیے بھی ہیں، سب کے لیے ہیں میسیجز۔ تو آپ نے بھی آپ جس بھی ایج کیٹیگری سے تعلق رکھتے ہیں آپ نے ہمارے پروگرام کو دیکھنا ہے اور بغور سننا ہے، انشاءاللہ الکریم معلوماتی باتیں آپ کو پتہ چلیں گی۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، پروگرام میں درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی پیارے بچوں، ہم درود پاک پڑھنے کی فضیلت سن رہے ہوتے ہیں اور اپنے ہر ہی پروگرام کے شروع میں تقریباً ہم بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود پاک پڑھتا ہے اسے یہ انعامات حاصل ہوتے ہیں، قیامت کے دن یہ فوائد حاصل ہوں گے، دنیا میں اتنی رحمتیں ملیں گی، اتنی برکتیں حاصل ہوں گی۔ لیکن آج ہم نے کیا سنا کہ درود پاک لکھنے کی کیا فضیلت ہے، درود پاک کو لکھنے کی کیا فضیلت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک جب بھی اپنی کتاب میں لکھیں، کاپی میں لکھیں تو آپ نے اس کے ساتھ درود پاک ضرور لکھنا ہے۔ محمد لکھتے ہیں نا، جیسے اسلامیات کا بچے کام کرتے ہیں، اردو وغیرہ کا کام کرتے ہیں، دیگر کوئی بھی آپ اپنی یوں کہہ لیں کہ کسی بھی مضمون کا کام کر رہے ہوتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے اب کیا لکھنا ہے؟ درود پاک لکھنا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ آپ نے درود پاک لکھنا ہے تو انشاءاللہ الکریم اس کا یہ فائدہ حاصل ہوگا۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، پروگرام کا پہلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے تلاوت۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ جی پیارے بچوں، محمد رمضان بھائی سورہ انفال کی آیت نمبر 2 اور 3 کی تلاوت کر رہے تھے۔ آئیے آپ کو اس کا ترجمہ بیان کرتے ہیں۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ ایمان والے وہی ہیں کہ جب اللہ کو یاد کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر اس کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے
تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں، وہ جو نماز قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، 2 آیتیں ہم نے سنی ہیں اور ان آیتوں کا آپ کو ترجمہ بھی بتا دیا گیا ہے۔ آئیے اب اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام کا معلوماتی اور منفرد سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، جس میں ہم قرآن پاک کے پیغامات بیان کریں گے، قرآن پاک کے پیغامات سنیں گے۔ سیگمنٹ کا نام ہے میسج آف قرآن۔ Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 22 سورہ یاسین کی آیت نمبر 2، 3 اور 4 میں ارشاد فرماتا ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ ترجمہ کنز العرفان۔ یاسین، حکمت والے قرآن کی قسم، بے شک تم رسولوں میں سے ہو، سیدھی راہ پر ہو۔ جی پیارے بچوں، پروگرام ہے قرآن ٹائم اور اب وقت ہے قرآن کے میسج یعنی پیغام کو سننے اور سمجھنے کا۔ قرآن کی آیت تو آپ نے سن لی، ترجمہ بھی آپ نے سن لیا، بلکہ آیت نہیں آیات۔ اور کون سی صورت ہے؟ سورہ یاسین۔ یاسین مشہور صورت ہے نا، تو اس کی ہم نے سنی ہے 2، 3 اور 4 آیتیں۔ ترجمہ ہے یاسین۔ اچھا اب یہ یاسین کیا ہے؟ ترجمے میں بھی یاسین اور جو صورت تھی، جو آیت تھی، اس میں بھی کیا پڑھتے ہیں ہم سب سے پہلے؟ یاسین۔ تو یہ یاسین، یا جیسے الف لام میم سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے تو پہلا کیا آتا ہے؟ الف لام میم۔ اس کا ترجمہ آپ نیچے دیکھیں گے تو ترجمہ لکھا ہوا نہیں ہوگا کیونکہ اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں حروف مقطعات۔ کیا کہتے ہیں؟ حروف مقطعات۔ یہ جو حروف ہیں ان کا معنی کیا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے اور اس کے بتائے سے اس کا حبیب۔ باقی یہ کہ علماء نے کچھ اس کی مرادیں اور کچھ اس طرح کی باتیں بیان کی ہیں، وہ انشاءاللہ ہم سنتے ہیں۔ تو پہلی آیت میں یاسین آیا ہے اور یہ حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے، اس کی مراد اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ اور اس کے بارے میں مفسرین کا ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ ٹھیک ہے، یاسین نبی پاک کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اچھا اس کے بعد کی جو آیات ہیں 2، 3 اور 4، اس کا خلاصہ ہم ذرا سنتے ہیں، اس سے کیا مراد ہے، اس کی تفسیر کیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ غیر مسلموں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ رسول نہیں ہیں، معاذ اللہ، وہ رسول نہیں مان رہے تھے، تو اور نہ ہی اللہ پاک نے ہماری طرف کوئی رسول بھیجا ہے۔ یہ کس نے کہا؟ غیر مسلموں نے۔ کس نے کہا؟ ہاں توجہ ہے نا، توجہ رکھنی ہے۔ غیر مسلموں نے کہا تھا، تو ان کی اس بات کا جواب کس نے دیا؟ اللہ پاک نے قرآن کی آیات میں، اور قرآن پاک کی قسم ارشاد فرما کر اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، حکمت والے قرآن کی قسم، حکمت والے قرآن کی قسم، بے شک آپ ان ہستیوں میں سے ہیں جنہیں رسالت کا درجہ عطا کیا گیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں آپ رسول نہیں ہیں، اللہ پاک فرماتا ہے کہ آپ رسول ہیں، آپ رسول ہیں۔ اچھا، اور بے شک آپ ایسے سیدھے راستے پر ہیں جو منزل مقصود تک پہنچانے والا ہے، یعنی نبی پاک سیدھے راستے پر ہیں، اور جو نبی پاک کے راستے پر چلے گا وہ سیدھے راستے پر ہوگا، جو اس راستے پر چلے گا یعنی آپ کے طریقے پر چلے گا، ٹھیک ہے، راستے سے مینس آپ کے طریقے پر چلے گا، وہ کہاں پہنچے گا؟ اپنی منزل پر۔ درست منزل کیا ہے؟ جنت، اللہ پاک کی رضا حاصل ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور یہ راستہ توحید اور ہدایت کا راستہ ہے، اور تمام انبیاء اکرام علیہ السلام اسی راستے پر رہے ہیں، اسی راستے پر رہے ہیں۔ تو انبیاء اکرام علیہ السلام صراط مستقیم پر ہی ہیں، تمام انبیاء صراط مستقیم پر، نبی پاک صراط مستقیم پر، جو آپ کے طریقے پر چلے گا وہ صراط مستقیم پر، اور چل کے پہنچے گا جنت میں۔ بھائی صراط کہتے رستے کو، رستے پہ کیوں چلتے ہیں؟ ابھی آپ یہاں پر آئے، مدنی چینل آئے، کیسے اڑ کے؟ تو اڑ کے بھی آتے تو کسی نہ کسی رستے پر آتے نا، تو کیوں چلے تھے آپ نے کہاں پہنچنا تھا؟ اسٹوڈیو پہنچنا، مدنی چینل اسٹوڈیو پہنچنا تھا۔ تو کوئی چلتا ہے تو اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے، تو ہم ایک طریقے پر چل رہے ہیں، وہ کس کا طریقہ ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بتایا ہوا طریقہ ہے، اور ہم کہاں پہنچیں گے انشاءاللہ؟ جنت میں پہنچیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہاں ایک بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ
اللہ پاک کی بارگاہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اتنا بلند ہے کہ غیر مسلموں کی طرف سے اعتراض ہوتے ہیں اور جواب اللہ پاک دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم پر کوئی اعتراض کرتا ہے، کسی پر اعتراض ہوتا ہے، یوں ہیں تو کون جواب دیتا ہے؟ خود ہی دیتے ہیں نا، نہیں تم غلط کہہ رہے ہو، میں یوں ہوں، یا کوئی بھی ایسی بات ہوتی ہے۔ لیکن یہاں یہ مثال یوں اس لیے دے رہا ہوں کہ اعتراض نبی پاک پر کیا کفار نے، اور جواب کس نے دیا؟ اللہ پاک نے۔ یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام رب کی بارگاہ میں بہت بلند اور بالا ہے، اور نبی پاک کو سرداری کا وہ مقام عطا ہوا ہے جو کسی دوسرے رسول اور نبی کو نہیں عطا ہوا۔ جی دوسری آیت کی طرف چلیں گے۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 22 سورہ یاسین کی آیت نمبر 10 اور 11 میں ارشاد فرماتا ہے، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم۔ ترجمہ کنز العرفان، اور تمہارا انہیں ڈرانا اور نہ ڈرانا ان پر برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے تو تم صرف اسے ڈراتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے اور رحمان سے بغیر دیکھے ڈرے تو اسے بخشش اور عزت کے ثواب کی بشارت دو۔ جی پیارے بچوں، یہ بھی سورہ یاسین ہے اور آیت نمبر 10 اور 11۔ اب اس میں کیا بیان کیا گیا ہے میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ اس آیت میں فرمایا گیا کہ اے حبیب، جن غیر مسلموں کا کفر پر ڈٹے رہنا تقدیر الہی میں لکھا ہوا ہے، آپ کا انہیں اللہ پاک کے عذاب سے ڈرانا یا نہ ڈرانا ان کے حق میں برابر ہے، یہ انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا اور وہ کسی صورت ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ غیب کی خبر دی جا رہی ہے، آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ اصل میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دعوت دیتے تھے، ان کو معجزات بھی دکھاتے تھے۔ اب وہ جب ایمان نہیں قبول کرتے تھے، حق کو نہیں فالو کرتے تھے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت آپ کو غم ہوتا تھا، آپ کو تکلیف ہوتی تھی کہ میں انہیں جہنم سے بچا رہا ہوں، میں انہیں درست راستہ بتا رہا ہوں اور یہ اس کو فالو ہی نہیں کر رہے۔ تو یہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک طرح سے تسلی بھی دی گئی کہ جن کا تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ ایمان نہیں لائیں گے تو آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، برابر ہے ان کے حق میں، کیونکہ انہوں نے ایمان لانا ہی نہیں ہے۔ اچھا ایسا نہیں ہے، یہاں ایک بات اور بھی واضح ہو جائے کہ چونکہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے اس لیے یہ ایمان نہیں لا رہے۔ بات یہ ہے کہ ان کے سامنے تو سب حق واضح کیا گیا، انہوں نے خود ہی ضد پر اڑ کر جو ہے اپنی یہ صلاحیت ختم کر لی کہ وہ حق قبول کرے، تو انہوں نے خود اپنے اوپر دروازہ بند کر لیا ایمان کا۔ تو اسی بات کو بیان کر دیا گیا کہ انہوں نے اپنے اوپر دروازہ حق کا بند کر لیا ہے، تو اب یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اس بات کو یہاں بیان کیا گیا کہ غیر مسلموں کا ایمان نہ لانا اس وجہ سے نہیں کہ خدا نے انہیں کفر پر ڈٹے رہنے پر مجبور کر دیا، اللہ پاک نے مجبور کر دیا کہ تم کفر ہی کرو، کہ وہ چاہتے بھی تو ایمان نہ لا پاتے، بلکہ خود ان غیر مسلموں نے ضد و نافرمانی کی وجہ سے حق قبول کرنے کی صلاحیت ختم کر لی تھی۔ اور آگے فرمایا اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے ڈر سنانے اور خوف دلانے سے وہی فائدہ اٹھاتا ہے جو قرآن پاک کو فالو کرے اور اس میں دیے گئے احکامات پر عمل کرے، اللہ پاک کے غیبی عذاب سے ہر حال میں ڈرے، اور جس کی کنڈیشن یہ ہو تو آپ اسے گناہوں کی بخشش اور عزت کے ثواب جنت کی خوشخبری دے دیں۔ جی نہال بھائی۔ سبحان اللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، قرآن پاک کے پیغامات ہم سن رہے تھے اور ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ سورہ یاسین کی جو شروع کی آیتیں ہیں، بہت سے بچوں کو، کافی سارے بچوں کو سورہ یاسین حفظ بھی ہوتی ہے، یاد بھی کر چکے ہوتے ہیں، اور جن بچوں نے سورہ یاسین حفظ کر لی ہے، یاد کر لی ہے، بہت اچھی بات ہے، اسے یاد رکھیے گا، بار بار پڑھیں گے تو یہ انشاءاللہ یاد بھی رہے گی، اور جو نہیں کر سکے ہیں انہیں بھی یہی ہم مشورہ دیں گے کہ آپ بھی سورہ یاسین کو یاد کر لیں انشاءاللہ الکریم، اس سے آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ سورہ یاسین کی شروع کی آیات کا ہمیں مطلب پتہ چلا، اور سورہ یاسین کی آیت نمبر 10 اور 11 کے بارے میں بھی ہم نے سنا۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، پروگرام کا اگلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے بیان نزول۔ Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سیگمنٹ میں قرآنی آیت کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں، اور آج ہم پارہ 30 سورہ علق کی آیت نمبر 9-10 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے۔ تو پیارے بچوں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے
أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. ترجمہ: کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے بندے کو جب وہ نماز پڑھے؟ ان آیات کے شان نزول کے بارے میں یہ ہے کہ یہ آیتیں بھی ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی۔ ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھنے سے منع کیا اور لوگوں سے کہا تھا کہ اگر میں انہیں ایسا کرتا دیکھوں گا تو معاذ اللہ گردن پاؤں سے کچل ڈالوں گا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کہ ابو جہل اسی برے ارادے سے آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچ کر الٹے پاؤں ہاتھ آگے بڑھائے ہوئے ایسے پیچھے بھاگا جیسے کوئی کسی مصیبت کو روکنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتا ہے۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور اعضاء یعنی باڈی پارٹس کانپنے لگے۔ لوگوں نے اس سے کہا تجھے کیا ہوا ہے؟ ابو جہل کہنے لگا میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ایک خندق ہے جس میں آگ بھری ہوئی ہے اور خوفناک پرندے بازو یعنی پر پہلائے ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کا عضو جدا کر ڈالتے یعنی باڈی کے پارٹس الگ الگ کر دیتے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، پارہ 30 سورہ علق کی کچھ آیتوں کے بارے میں ہمیں بیان کیا جا رہا تھا کہ ابو جہل جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو غلط ارادے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پھر اس کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ بیان کیا جا رہا تھا کہ وہ ڈر کے پیچھے ہٹ گیا۔ یہ کیا؟ جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے کیا بتایا کہ میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں نے کیا دیکھی ہے؟ ایک خندق دیکھی ہے، اور پھر اس خندق میں جو معاملہ تھا وہ بھی اس نے جو ہے وہ بیان کیا۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام کا اگلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے ایک واقعہ۔ Quran time, Quran time, Quran time. جی بھائی بچوں تیار ہیں؟ آج ہم واقعہ آپ کو سنا رہے ہیں کشتی کا۔ کس کا؟ کشتی سمجھتے ہیں کیا ہوتی ہے؟ بوٹ، پانی کا جہاز کہہ لیجئے، بلکہ جہاز پہ کہہ لیں، کشتی تو نارملی چھوٹی کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا بوٹ، لیکن یہ ہے بہت بڑا پانی کا جہاز جس میں انسان بھی تھے، جانور بھی تھے اور کیا کیا تھا، اور پوری دنیا میں آ گیا تھا بڑا زبردست سیلاب۔ ٹھیک ہے، دنیا کی سب سے پہلی کشتی یا دنیا کا سب سے پہلا پانی کا جہاز۔ اور آج جو واقعہ سن رہے ہیں اس پانی کی کشتی بنانے والے کون تھے؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ یہاں تو لگ رہا ہے بچوں نے سنا ہوا ہے لیکن چلے ریوائز ہو جائے گا، کچھ بھول بھی جاتے نا تو وہ ریوائز ہو جائے گا، آگے بھی آپ سنا سکیں گے۔ اچھا، اللہ پاک کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ سن رہے ہیں، اور دنیا کی انہوں نے پہلی کشتی بنائی تھی اور ان کے زمانے میں پوری دنیا طوفان سے غرق ہو گئی تھی، یعنی ایسا پانی کا طوفان آیا تھا کہ ساری دنیا ہی اس میں ڈوب گئی تھی اور صرف وہ انسان بچے تھے جو اس پانی کی کشتی میں یا پانی کے جہاز میں تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک، کتنے سال تک؟ 950 سال تک اپنی قوم کو نیکی کی دعوت دیتے رہے، اللہ کا پیغام سناتے رہے، انہیں درست راہ کے بارے میں بتاتے رہے، مگر یہ بد نصیب قوم ایمان نہیں لائی۔ کچھ افراد ایمان لائے تھے، اکثریت جو ہے وہ ایمان نہیں لائی، بلکہ معاذ اللہ طرح طرح سے آپ کا مذاق اڑاتے تھے، لوگ آپ کا مذاق اڑاتے تھے اور بہت سی تکلیفیں بھی آپ علیہ السلام کو پہنچاتے تھے، مگر پھر بھی آپ علیہ السلام ان کے درمیان تبلیغ کرتے رہتے تھے، انہیں درست بات بتاتے رہتے تھے، اللہ کا پیغام پہنچاتے رہتے تھے، یہاں تک کہ حالانکہ بہت دفعہ آپ علیہ السلام کا انہوں نے گلا گھونٹا۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ آپ ان کو کوئی تکلیف نہیں دے رہے، انہیں صرف ایک بات بتا رہے ہیں، قبول کریں یا نہ کریں، اس پہ بھی کوئی زبردستی نہیں ہوتی کہ بھئی تم نے ماننا ہی ہے، تلوار رکھ کر زبردستی منوا رہے ہوں یا کوئی ایسی بات کر رہے ہوں، بلکہ آپ پیغام پہنچا رہے ہیں اور جواب میں وہ آپ کے ساتھ معاذ اللہ یہ کر رہے ہیں کہ گلا تک آپ کا کئی دفعہ انہوں نے گھونٹنے کی کوشش کی۔ اچھا، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کا دم گھٹنے لگ جاتا اور بے ہوش ہو جاتے، یعنی اتنا وہ آپ کو تکلیف دیا کرتے تھے، مگر ان تکلیفوں پر بھی آپ علیہ السلام یہی دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے میرے اللہ، تو میری قوم کو بخش دے اور ہدایت عطا فرما، کیونکہ یہ مجھ کو نہیں جانتے۔ اتنی وہ آپ کے ساتھ غلط حرکت کر رہے ہیں اور یہ اس طرح سے دعا فرما رہے ہیں۔
اچھا، اس قوم کا یہ حال تھا کہ ہر بوڑھا باپ اپنے بچوں کو یہ وصیت کر کے مرتا تھا کہ نوح کی باتوں کو نہ سنے اور نہ ان کی باتوں پر دھیان دے۔ اللہ، وہ اپنے مرتے ہوئے وہ بوڑھا کہہ رہا ہوتا تھا اپنے بچوں کو کہ جو نوح ہیں ان کی باتیں تم نے سننی نہیں ہیں، ان پر توجہ نہیں دینی۔ وہ ایسے مطلب غلط قسم کے لوگ تھے۔ اچھا، یہاں تک کہ ایک دن یہ وحی نازل ہو گئی کہ اے نوح، اب تک جو لوگ مومن ہو چکے، جو ایمان لا چکے، تھوڑے لوگ ایمان لائے تھے نا، ان کے علاوہ دوسرے لوگ آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ پاک تو سب جانتا ہے، تو اللہ پاک نے یہ وحی نازل کر دی کہ جو لا چکے وہ لا چکے، اب اور لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اچھا، اس کے بعد آپ علیہ السلام نے قوم کی ہلاکت کے لیے دعا فرما دی کہ اب یہ جو ہیں یہ ہلاک ہو جائیں، مر جائیں، ان پر عذاب آ جائے۔ اور اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ ایک کشتی تیار کریں۔ اللہ پاک نے حکم دیا کہ آپ ایک کشتی تیار کریں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اب کشتی کیسے تیار کی ہے سنیے گا۔ پہلے آپ نے لگائے پودے۔ کیا لگائے؟ پودے۔ وہ سب سے پہلی کشتی تھی، اس سے پہلے یہ چیز یہ بنی نہیں تھی، تو آپ نے پہلے لگائے پودے۔ اور کون سے تھے؟ ساگوان نامی پودے لگائے۔ یہ ایک لکڑی کی قسم ہوتی ہے، لکڑی کی بھی قسمیں ہوتی ہیں۔ ابھی سوچا آپ نے؟ اب تو لکڑی وہ ایک ہی پتہ ہے جس سے مار پڑتی، وہ لکڑی مار کھانے کی لکڑی، دوسری جو اس سے کوئی بھی فرنیچر وغیرہ بنا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس کی اقسام ہوتی ہیں، مار کھانے کی اور سونے کی لکڑیاں نہیں ہوتی۔ تو جیسے ایک شیشم کی لکڑی تو سنی ہو گیا، شیشم کا درخت، تو اسی طریقے سے اور بھی کئی ہوتی ہے، تو یہ تھی ساگوان نامی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ لگے پودے، تو درخت بننے میں ٹائم لگے گا، تو ٹائم کتنا لگا؟ 100 سال میں درخت بن کر تیار ہوئے، 100 ایئرس۔ جیسے درخت کبھی پودا نکالتے ہوئے سوچا بچوں کی شرارت، پودا لگا نکال دیتے ہیں، کرتے ہیں شرارت میں، تو کبھی لگا توڑتے ہوئے سوچا کہ یہ کتنے عرصے میں درخت بنتا ہے؟ درخت تو چاہیے ہوتا ہے نا، تو درخت بعض اوقات درخت خراب کر رہے ہوتے ہیں، تو درخت کاٹنے والے بھی کچھ افراد ہوتے ہیں جو غیر قانونی انداز میں درخت کاٹ رہے ہوتے ہیں، تو درخت بننے میں بڑا ٹائم لگتا ہے۔ خیر، یہ درخت جو ہے 100 سال میں تیار ہوئے، درخت بن گئے پورے نا، کہ جس کی لکڑی یوز ہو سکے۔ آپ نے ان درختوں کی لکڑیوں سے کشتی بنائی جو 80 گز لمبی تھی۔ کتنی لمبی؟ 80 گز، ٹھیک ہے۔ گز کو کیا کہیں گے نیال بھائی؟ گز کو کہیں گے میٹر۔ میٹر نہیں، میٹر تو الگ ہوتا ہے، میٹر کے قریب ہوتا ہے، بہرحال گز تو ویسے جانتے ہی ہیں۔ 80 گز اور 50 گز چوڑی تھی، اور اس میں 3 منزلیں تھیں۔ کتنی منزلیں؟ 3 منزل۔ ہاں، گھر بھی ہوتے ہیں نا، 6 منزلہ 7 منزلہ فلیٹس ہوتے ہیں، تو یہ 3 منزلیں، اس کی 3 منزلیں تھیں۔ اچھا، وہ اس منزلوں میں تھا کیا، کیوں تھی بھائی؟ پہلی دو جو منزلیں تھیں نا، اس میں جانور، پرندے اور کیڑے مکوڑے تھے۔ کون تھے؟ جانور، اور کیڑے مکوڑے۔ پرندے اور کیڑے مکوڑے تھے۔ پہلی 2 منزلوں میں جانور، پرندے اور کیڑے مکوڑوں کے لیے بنائی گئی تھی، اور سب سے اوپر کی منزل میں، ٹاپ فلور جو ہوتا ہے اوپر کا، اس میں آپ علیہ السلام اور مومنین کے لیے جگہ بنائی گئی تھی، یعنی نبی پاک تھے جو حضرت نوح علیہ السلام، اور جو ان کے ساتھ مومن تھے، مسلمان تھے، وہ اس میں تھے۔ اور اس طرح یہ شاندار کشتی آپ علیہ السلام نے بنائی۔ تو جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے میں مصروف تھے، اس وقت بھی آپ علیہ السلام کی قوم آپ کا مذاق اڑاتی تھی، اس وقت بھی وہ مذاق اڑاتی تھی، اور طرح طرح کے طعنے اور بری بری باتیں کہا کرتی تھی۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام ان کے جواب میں یہی فرماتے تھے کہ آج تم ہم سے مذاق کرتے ہو، لیکن گھبراؤ مت، جب اللہ پاک کا عذاب آ جائے گا تو ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ یعنی وہی پھر تمہیں پتہ چلے گا، جیسے یوں کہہ لو آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، پھر جب تم پر اللہ کا عذاب آئے گا پھر تم دیکھنا کہ تمہارا کیا حال ہوگا۔ جب طوفان آ گیا تو آپ علیہ السلام نے کشتی میں جانوروں، پرندوں اور کیڑوں مکوڑوں کا ایک ایک جوڑا سوار کر لیا، کیونکہ اس کے علاوہ جو کچھ دنیا میں تھا پھر تو وہ ختم ہو گیا تھا۔ پھر جو زندگی کی ابتدا ہوئی وہ اسی کشتی میں جو افراد تھے یا جو جانور تھے ان سے ہوئی تھی۔ اچھا، اور خود آپ علیہ السلام اور آپ کو ملا کر ٹوٹل 80 مسلمان مرد و عورت کشتی میں سوار ہوئے۔ جو جانور تھے ایک ایک جوڑا، اور مسلمان کتنے تھے اس میں، کل افراد کتنے تھے؟ 80 افراد، 80، ٹھیک ہے، یہ افراد تھے۔ اور پھر جو ہے طوفان میں کشتی والوں کے علاوہ پوری قوم اور پوری مخلوق ہلاک ہو گئی، یعنی جو بچے کون؟ جو صرف اس کشتی میں تھے، یعنی پھر اس کے بعد جو جانور آگے چلے، جو انسان آگے چلے، وہ پھر اسی کشتی میں جو سوار تھے ان سے چلی۔ اچھا،
اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کی نسل میں بہت برکت عطا فرمائی کہ آپ علیہ السلام کی اولاد پوری زمین میں پھیل کر آباد ہو گئی، اسی لیے آپ علیہ السلام کو آدم ثانی کہتے ہیں۔ یہ خاص بات اور بھی ہے کہ اس کشتی میں تھے کتنے؟ 80 افراد، لیکن آگے جو نسل چلی نا دنیا میں اب جو انسان ہیں وہ ان 80 کے بھی نہیں ہیں، بلکہ صرف جو حضرت نوح علیہ السلام ہے نا ان سے آگے نسل چلی ہے۔ اسی لیے آپ نے ایک لفظ سنا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں؟ آدم ثانی۔ آدم یعنی دوسرے آدم۔ آدم کون تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام نا، جن کو ہم کہتے ہیں ابو البشر، جن سے سارے انسان ہیں۔ تو حضرت آدم کے بعد پھر تھوڑا عرصہ آگے چلنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام آ جاتے ہیں۔ تو جو بھی حضرت آدم علیہ السلام سے نسل چل رہی تھی وہ ساری ختم ہو گئی نا، صرف بچے کون؟ جو کشتی میں تھے، اور جو کشتی میں تھے اس میں سے بھی آگے نسل چلی نہیں، بلکہ کس سے چلی؟ صرف نوح علیہ السلام سے۔ اس لیے ان کو دوسرے آدم کہا جاتا ہے۔ یعنی اب یوں کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں اب جو بھی لوگ ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ جی، حضرت نوح علیہ السلام کی بھی اور حضرت آدم علیہ السلام کی بھی۔ یوں یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج جتنے بھی لوگ موجود ہیں یہ 2 نبیوں کی تو کنفرم اولاد، بالکل 2 نبیوں کی اولاد ہیں، اور یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ابھی جو ہم نے واقعہ سنا حضرت نوح علیہ السلام کا، تو حضرت نوح علیہ السلام یہ کچھ عرصے بعد ہی تشریف لے آئے تھے، اور پھر انہوں نے اپنی قوم کو 950 سال تک تبلیغ کی۔ کتنے سال تک؟ ہم نے سنا نا 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ پاک کی وحدانیت کے بارے میں سمجھایا اور انہیں نیکی کی دعوت دی، لیکن وہ ایسے لوگ تھے کہ وہ بات کو نہ مانے، اور کچھ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لے آئے، اور باقی جو ہے وہ ہلاک و برباد ہو گئے۔ انہیں دنیا میں بھی عذاب مل گیا اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب اللہ پاک نے تیار کیا ہوا ہے۔ جو کفار ہیں انہیں اللہ پاک عذاب عطا فرمائے گا۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کے آخری سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس میں ہم ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت، فضائل و برکات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 22 سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ترجمہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، تفسیر روح البیان میں ہے کہ اس آیت مبارکہ کے نازل ہونے کے بعد ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ خوشی سے نور کی کرنیں لٹانے لگا اور فرمایا، مجھے مبارکباد پیش کرو، کیونکہ مجھے وہ آیت مبارکہ عطا کی گئی ہے جو مجھے دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے زیادہ محبوب ہے۔ پیارے بچوں، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ آیت واضح طور پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی نعت یعنی تعریف ہے۔ اس میں ایمان والوں کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں کافی احکامات دیے ہیں، مثلا نماز، روزہ، حج وغیرہ، مگر کسی جگہ یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ یہ کام ہم بھی کرتے ہیں، ہمارے فرشتے بھی کرتے ہیں اور ایمان والو تم بھی کیا کرو۔ لیکن ایک کام ایسا ہے جو اللہ پاک کا بھی ہے، فرشتوں کا بھی ہے اور مسلمانوں کو بھی اس کام کا حکم دیا گیا ہے، اور وہ کام صرف اور صرف پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا ہے۔ سبحان اللہ، درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے آیت درود کے بارے میں سنا۔ کون سی آیت کے بارے میں؟ آیت درود کے بارے میں۔ وہ اکثر ہم نے دعا وغیرہ میں بھی ہم سنتے ہیں کہ جب عاشقان رسول دعا کرواتے ہیں تو آخر میں ایک آیت پڑھتے ہیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
تو اس آیت کا ترجمہ پہلے عدیل بھائی نے بیان کیا اور پھر اس کے حوالے سے یہ بیان کیا کہ یہ آیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے۔ جی پیارے بچوں، یہ آیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں تعریف بیان کی گئی ہے، اور یہ بیان کیا گیا کہ اللہ پاک اور اس کے ملائکہ یعنی اس کے فرشتے اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ رہے ہیں۔ میں نے اس حوالے سے تفسیر صراط الجنان کا ایک جزیہ پڑھا تھا، اس میں یہ لکھا ہوا تھا، مفتی صاحب نے فرمایا کہ یصلون صیغہ یہاں پر لایا گیا ہے، یصلون یعنی اللہ پاک کے ملائکہ کچھ تو ایسے ہیں کہ جن کی ڈیوٹی ہی صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مسلسل درود پاک پڑھا جا رہا ہے۔ اللہ پاک بھی اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیج رہا ہے، سلامتی نازل فرما رہا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک کے ملائکہ بھی درود پڑھ رہے ہیں۔ اور پھر ہمیں بھی حکم دیا گیا کہ ایمان والے جو ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جب بھی یاد آئے موقع ملے ہمیں درود پاک پڑھنا چاہیے، اور اس کا ایک اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ ذہ نصیب اللہ پاک سعادت عطا فرمائے، توفیق دے تو وضو کر کے آپ بیٹھ جائیے اور جائے نماز پر 2 رکعت نفل نماز ادا کیجیے، اس کا ثواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیجیے، اور روزانہ اپنا ایک معمول بنا لیجیے کہ 313 بار، 1000 بار، 1200 بار، 1500 بار، جتنی بار آپ پڑھ سکیں، اور ایک معمول جو بن جائے گا تو اس کے مطابق پھر آپ درود پاک پڑھیں۔ انشاءاللہ الکریم اس کی رحمتیں آپ دنیا میں بھی دیکھیں گے اور آخرت میں بھی اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ اسی پیارے سے سیگمنٹ کے ساتھ اچھی باتوں کے ساتھ ہمارے پروگرام قرآن ٹائم کے آج کے ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا۔ بدھ اور جمعے کے دن مدنی چینل پر شام کے وقت ہمارا پروگرام آن ایئر ہوتا ہے، آپ نے ہمارا اگلا پروگرام بھی ضرور دیکھنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھتے رہیے کیڈس مدنی چینل۔ Time, Quran time, Quran time. تلاوت ہے اور واقعات بھی ہیں، کھیل ہے اور مقابلہ ہے، آؤ چلو سیکھیں۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا